ہیلو اینڈ ویلکم۔ آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہوتا کیا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا ہے، نیڈ کیوں پڑی اس کی، پلرز کیا ہے اس کے، ایلیمنٹس کیا ہے اس کے، انڈیا میں اس کی اچیومنٹ اور پروگریس کیا ہے، ورلڈ میں کیا ہے، اور باقی انڈیکس کیا ہے اس کا انڈیا کا۔ یہ سب چیزیں پڑھیں گے ہم اس لیکچر میں۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ وچ میٹس دا نیڈز آف دا پریزنٹ وداؤٹ کمپرومائزنگ دا ایبلٹی آف دا فیوچر جنریشنز ٹو میٹ دیئر اون نیڈس۔ تو ایسی ڈیولپمنٹ کریں ہم جو ہماری نیڈز ہو، جو ہماری مانگیں ہو، وہ فلفل ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو فیوچر جنریشنز ہے ان کی نیڈز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ایسی ہو، مطلب ہم نیچرل ریسورسز کو ایسے یوٹیلائز کرے جو ہماری نیڈز ہو وہ ہمیں ملے، جو ہم چاہے وہ ہمیں ملے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو فیوچر جنریشنز ہے ان کی جو نیڈز ہے ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم فیول آج یوز کریں، کل کو ہماری آنے والی جنریشنز وہ بھی اس فیول کو یوز کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے اس کا میننگ۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے، اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے اس کی، موسٹلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، یہ برنڈ لینڈ کمیشن نے دی تھی۔ اس کی جو ایک رپورٹ آئی تھی اس کا نام تھا اور کامن فیوچر، 1987 میں یہ رپورٹ آئی تھی، اس میں یہ ڈیفینیشن دی گئی تھی برنڈ لینڈ کمیشن نے۔ تو جو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے، یہ جو ٹرم ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، یہ 1980 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی پہلی بار، 1980 میں، ٹھیک ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ٹرم تھی 1980 میں یہ کوائن ہوئی تھی پہلی بار۔ اور جو پھر یو این جو ہے، یو این جنرل اسمبلی، اس نے ایک کمیشن بنائی، UNCSD، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک کمیشن بنایا تھا UNGA نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، کب؟ دسمبر 1992۔ یہ آپ لکھ لیجئے گا، UNCSD، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، دسمبر 1992 نے بنائی تھی UNGA نے۔ تو اسی میں یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا پہلے ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 2012 میں پھر ریو دی جنیرو میں ایک کونسل ہوئی تھی جس کا نام تھا ریو+20 کانفرنس۔ اسی کا آؤٹ کم تھا یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ تو 2012 میں ریو میں کانفرنس ہوئی تھی، ریو+20 کانفرنس، جس کا آؤٹ کم تھا یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول۔ یہ کچھ ہم گولز رکھتے ہیں جو ہمیں اچیو کرنے پڑتے ہیں کسی ٹائم پیریڈ میں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کچھ گولز رکھتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز رکھتے ہیں ہم، UN رکھتا ہے، UN کے جو ممبرس ہے وہ سارے مل کر رکھتے ہیں۔ تو اس بار یہ رکھے گئے، امپلیمنٹ ہوا یہ 2015 میں، ٹھیک ہے۔ 2015 میں یہ امپلیمنٹ ہوا، 2030 تک یہ چلے گا، اور 2030 تک یہ گولز ہمیں اچیو کرنے ہیں۔ اور 2030 کا جو ایجنڈا رکھا گیا ہے اس کا ایجنڈا ہے ٹرانسفارمنگ آور ورلڈ۔ تو 2030 تک ہمیں ورلڈ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، 15 سال میں ہمیں یہ سب گولز اچیو کرنے ہیں۔ اس سے پہلے 2015 سے پہلے بھی ایسا کچھ کیا گیا تھا ایکسپیریمنٹ، 2000 سے لے کر 2015 تک، اس کا نام تھا MDG، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز۔ اچھی خاصی اس کی اپریسیشن بھی ہوئی، تو اسی بنا پہ پھر UN نے سوچا کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اب رکھیں گے۔ تو اس سال 2020 میں اس کی 5th اینیورسری ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلیں گے، نیڈ کیوں پڑی اس کی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی نیڈ کیوں پڑی ہمیں۔ اس کی 3 مین کازز ہے۔ پہلا تو ہے اوور ایکسپلائٹیشن آف دا نیچرل ریسورسز، ٹھیک ہے۔ جو نیچرل ریسورسز ہے ان کا ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، زیادہ حد سے زیادہ یوز کرتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلز میں آپ کو بتاؤں گا۔ 60% جو میرین فشریز ہے وہ ڈکلائن ہو چکی ہے۔ جو میرین فشریز ہے وہ
60% کم ہو چکی ہے، خالی 40% بچ چکی ہے، اتنا ہم زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو. اور جو 10 لاکھ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب جو سپیشیز ہے وہ ختم ہونے کی کگار پہ ہے، اتنا ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان سپیشیز کا. دوسرا کیا ہے؟ سکیرسٹی آف ریسورسز. جو ریسورسز ہے ہمارے پاس کسی بھی فارم میں ان کا کم ہونا، یعنی کہ ایسے میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ جو 2/3 حصہ ہے زمین کا، جو 2/3 حصہ ہے زمین کا، 2/3 پاپولیشن، وہ ایسے ایریاز میں رہتا ہوگا 2025 کے اینڈ تک. 2025 میں وہ ایسے ایریاز میں رہتا ہوگا جہاں پانی نہیں ہوگا. یہ حال ہے کہ اتنا ہم واٹر یوٹیلائز کرتے ہیں. اور جو 23% ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ ڈگریڈ ہو چکی ہے. ارتھ کی جو 23% ایگریکلچر لینڈ وہ ڈگریڈ ہو چکی ہے، وہ اب ایگریکلچرل پریکٹسز کے لائق نہیں رہی ہے اب. یہ کیوں کنسرن ہے؟ کیونکہ اگلے 40 سال نیکسٹ 40 ایئرز میں ہمیں فوڈ پروڈکشن ڈبل کرنا ہے. تو کیسے کریں گے ہم ڈبل جب ہم یہاں سے ایگریکلچرل لینڈ کو ڈگریڈ کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے اسکیرسٹی آف ریسورس. تیسرا ہے کلائمیٹ چینج، ٹیمپریچرز رائز ہونا، یہ بھی کلائمیٹ چینج ہے. سی لیول رائز ہونا، وہ بھی ویدرز چینج ہوتے رہنا، یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج ہے. یہ بہت بڑا گلوبل ایشو ہے، اس کو بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں لایا گیا ہے. تو آگے چلتے ہیں کور ایلیمنٹس. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ان کو پلرز بھی بول سکتے ہیں آپ. ساری ایک چیز میں آپ کو بتانا یہاں پہ بھول گیا. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے وہ ٹوٹل 17 ہے، ٹھیک ہے، 17 گولز ہے وہ. اور اسی گولز میں سے نکلتے ہیں 169 ٹارگیٹس، ٹھیک ہے، اسی گولز میں سے نکلتے ہیں 169 ٹارگیٹس. 17 گولز، 169 ٹارگیٹس اینڈ 304 انڈیکیٹرس پھر اسی ٹارگیٹس میں سے نکلتے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے 17 گولز ہے ٹوٹل، 169 ٹارگیٹس اینڈ 304 انڈیکیٹرس ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں پھر کور ایلیمنٹس پہ. ان کو پلرز بھی کہا جاتا ہے. تو ٹوٹلی 3 ہے: انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی 1، سوشل سسٹینیبلٹی 2، اکنامک سسٹینیبلٹی 3. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی میں کیا آتا ہے؟ مطلب جو ہمارے ریسورسز ہے ان کا ریشنل یوز ہے، مطلب جتنا میں ریسورس کو یوز کروں اتنا آپ بھی یوز کرو. پروٹیکٹ ہم کریں ان کو، انوائرمنٹل کنزرویشن ہو، اور جو رینیویبل انرجی ہو، مطلب سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی، اس کا زیادہ سے زیادہ یوز ہو، استعمال ہو. اور جو پانی ہے اس کو ہم بچائے. سوشل سسٹینیبلٹی میں کیا آتا ہے؟ جنڈر ایکویلٹی، مطلب جیسے رائٹس مین کے ہے ویسے ہی رائٹس وومن کے بھی ہے. اور جو پیپل، کمیونٹیز اور کلچر کے ان سب کی ڈیولپمنٹ ہو. کوالٹی آف لائف انکریز ہو، اور جو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن ہے وہ سب کے لیے سیم ہو جائے اور اچھا ہو جائے. اکنامک سسٹینیبلٹی میں کیا آتا ہے؟ اکنامک گروتھ ہو لیکن ایکول ہر جگہ، جتنی میرے پاس ویلتھ ہو اتنی آپ کے پاس بھی، جتنی دوسری کنٹری کے پاس ہو اتنی تیسری کنٹری کے پاس بھی ہو، مطلب ایسے ہی ہر جگہ اکنامک گروتھ ہو. میرے پاس بھی پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس بھی پیسے ہونے چاہیے، اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہونا چاہیے. امپارٹنٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایریڈیکیٹنگ پاورٹی ان آل اٹس فارمز. جو غریبی ہے کسی بھی فارم میں وہ کیوں نہ ہو، پاورٹی کسی بھی فارم میں کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے 2030 تک، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. گلوبل ایشوز ریلیٹڈ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. گلوبل ایشوز آتے ہیں ریجن اسپیسفک، ٹھیک ہے، ریجن اسپیسفک. ریجن اسپیسفک کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی جگہ کوئی اور ایشو ہے، دوسری جگہ دوسرا ایشو ہے. مطلب کسی جگہ ڈیزرٹیفیکیشن ہو رہی ہے، کسی جگہ ڈراٹس آ رہے ہیں، دوسری جگہ فلڈز آ رہے ہیں، کسی جگہ پانی نہیں ہے، کسی جگہ پانی زیادہ ہے، یہ ہو رہا ہے. کسی جگہ سی لیول رائز ہو رہی ہے، کسی جگہ ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنگل کاٹے جا رہے ہیں. یہ سب ایشوز ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ. ان ایکویٹیبل گروتھ ایک ایشو ہے نیشنل اکنامیز کا. ان ایکویٹیبل گروتھ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہر کوئی گرو نہیں کر رہا ہے ایکولی. کوئی کنٹری کم گرو ہو رہی ہے، دوسری کنٹری زیادہ گرو ہو رہی ہے. اس سے اچھی اگزامپل ہے نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ. نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے؟
جیسے کہ نارتھ کی پاپولیشن ساؤتھ سے بہت زیادہ کم ہے، بٹ نارتھ 80% آلموسٹ 80% نیچرل ریسورسز کو یوٹیلائز کرتا ہے، اور جو 20% ریسٹ ریسورسز ہے اس کو ساؤتھ یوز کرتا ہے جس کی پاپولیشن زیادہ ہے نارتھ سے. ایسے ہی انیکویٹیبل گروتھ ہوتی ہے، ان ایکول گروتھ جس کو کہتے ہیں. لاس آف بایو ڈائیورسٹی، بہت سال ہم نے بہت ساری ایفورٹس لگائے ہیں کہ ہم بایو ڈائیورسٹی کو پرزرو کر سکے. بایو ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے؟ جس میں سارے مطلب اینیملز اور پلانٹس آتے ہیں کسی پرٹیکولر ایریا کے، لیکن وہ لاس ہوتی جا رہی ہے کنٹینیوسلی. کلائمیٹ چینج بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ایک اور ایشو ہے. اس میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی انوویشن ہو جائے، کوئی نئی چیز آ جائے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ہر کسی کو ملنا چاہیے، غریب ہو یا امیر سب کو ملنا چاہیے. ایک اور پوائنٹ اس میں آتا ہے، اس میں ایک کوشچن بھی بنتا ہے اس پہ، اگر یہ جو 3 پلرز ہیں ان تینوں کو ہمیں اچیو کرنا ہے، لیکن مان لیجیے اگر ہم نے خالی ان 2 کو اچیو کیا، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اور سوشل سسٹینیبلٹی، اس کو ہم ویریبل کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، ویریبل یہ آپ لکھنا، اس کو ہم ویریبل کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے اگر ہم یہ تیسرا اچیو نہیں کریں گے، یہ 2 اچیو کریں گے، تو اس کو ہم ویریبل کی کیٹیگری میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اب یہ 2 ہم اچیو کر پاتے ہیں، سوشل سسٹینیبلٹی اور اکنامک سسٹینیبلٹی، وہ آتا ہے ایکویٹیبل کیٹیگری میں، ٹھیک ہے، ایکویٹیبل. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس سے کوشچن بنتا ہے. اب اگر ہم ان دونوں کو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اور اکنامک سسٹینیبلٹی کو اچیو کر پاتے ہیں، وہ آتا ہے وائبل کیٹیگری میں. اس کے بعد میں آپ کو نوٹس بھی میں دوں گا، تو فی الحال آپ سمجھنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں. پہلے کے 2 آتے ہیں ویریبل، ایک سوشل اور اکنامک آتے ہیں ایکویٹیبل، اور انوائرمنٹل اور اکنامک آتے ہیں وائبل، ٹھیک ہے. چلیے آگے. اب آتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو مین چیز ہے اس میں. وہ ٹوٹلی 17 گولز ہے، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے. پہلا گول کیا کہتا ہے، کس بارے میں کہتا ہے، 9th گول کس بارے میں کہتا ہے، 15th گول کس چیز کے بارے میں بولتا ہے، 17th سارے کے سارے آپ کو یاد رکھنے ہیں. پہلا گول نو پاورٹی بولتا ہے، مطلب پاورٹی ہمیں ختم کرنی ہے 2030 سے پہلے کسی بھی فارم میں ہو. جو سیکنڈ گول ہے وہ بولتا ہے زیرو ہنگر، کوئی بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. تھرڈ گول بولتا ہے گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، ٹھیک ہے، ہر کسی کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے، ہر کوئی تندرست ہونا چاہیے. چوتھا بولتا ہے کوالٹی ایجوکیشن، ہر کسی کے پاس اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ففتھ بولتا ہے جنڈر ایکویلٹی، جیسے مین کے رائٹس ہے ویسے وومن کے بھی رائٹس ہونے چاہیے. مین اینڈ وومن آر سیم. سکستھ کیا بولتا ہے، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، مطلب صفائی ہونی چاہیے اور صاف پانی اویلیبل ہونا چاہیے. 7th بولتا ہے افورڈیبل اینڈ کلین انرجی اویلیبل ہونی چاہیے جو افورڈیبل ہو، جو آسانی سے مل پائے، اور جو پولوشن لیس ہو، پولوشن فری ہو. 8th ہوتا ہے اکنامک گروتھ اینڈ ڈیسنٹ ورک، اکنامک گروتھ ہو اور لوگوں کو کام ملے، ڈیسنٹ کام ملے، اچھا کام ملے سب کو، اور اکنامک گروتھ بھی ہو. 9th بولتا ہے انڈسٹری انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر، انڈسٹریز ہم زیادہ سے زیادہ بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو. انوویشن نئی چیزیں بنائیں تاکہ ہماری لائف ایزی ہو جائے. اور جو انفراسٹرکچر ہے ہاسپٹلز کا، سکولز کا، یونیورسٹیز کا، باقی ہر چیز کا وہ اچھا ہو جائے انفراسٹرکچر. 10th بولتا ہے انیکوالٹیز کم ہونی چاہیے، جیسے ریس، سیکس، کیسٹ، ریلیجن پہ جو انیکوالٹیز ہوتی ہے وہ کم ہونی چاہیے. 11th بولتا ہے جو سٹیز اور کمیونٹیز ہے وہ بھی سسٹینیبل بننی چاہیے. 12th بولتا ہے
12th گول یہ ہے کہ ریسپانسبل کنزپشن اینڈ پروڈکشن ہو، مطلب جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے ان کا کنزپشن ریسپانسبل ہو، اچھے طریقے سے ہو، زیادہ ایکسپلائڈ نہ ہو، اور پروڈکشن بھی اچھے طریقے سے، زیادہ پروڈکشن نہیں کرنی ہے، فضول کی پروڈکشن، اگر ہم فضول کی پروڈکشن کریں گے تو فضول کا پھر کنزمپشن بھی کریں گے۔ 13th بولتا ہے کلائمیٹ ایکشن، مطلب کوئی بھی کلائمیٹ چینج ہو، کوئی بھی کلائمیٹ ایشو ہو، اس کے خلاف ہم ایکشن اٹھائے۔ 14th بولتا ہے جو بلو واٹر جو اینیملز ہے یا باقی چیزیں ان کی لائف کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کا ایکسپلائٹیشن نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی جو لینڈ پہ ہے ان کا 15th میں بولا گیا ہے، اس پہ پھر فارسٹز وغیرہ بھی آتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ 16th بولتا ہے پیس جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، پیس اور جسٹس، امن ہو ہر جگہ دنیا میں، ہر کسی ایریا میں، اور جسٹس بھی ہو جائے، ایسے انسٹیٹیوشنز ہمیں اوپن کرنے پڑیں گے۔ اور 17th آتا ہے پارٹنرشپ فار دا گولز، جو یہ گول ہمیں اچیو کرنے ہیں ان کے لیے ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں آپس میں، آپ اور میں مل کے کسی گول کو اچیو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ فار دا گولز۔ اس میں آرگنائزیشن بھی آ سکتی ہے، کنٹریز بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی گولز ہم تھوڑا ڈیٹیلز میں دیے ہوئے ایک ایک لائن میں، لیکن ضرورت نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساری چیزیں، پھر بھی اگر آپ چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، بعد میں آپ اچھے سے پڑھیے گا، اور نئے لیکچر تھوڑا لینگتھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں پھر پروگریس۔ اب پروگریس کیا ہے انڈیا کی، ورلڈ کی پروگریس کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اچیو کرنے میں۔ جو 2019 کی رپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے جو ایکسٹریم پاورٹی تھی، بہت زیادہ جو غربت تھی، بہت زیادہ جو غریبی تھی دنیا میں، وہ کم ہو چکی ہے، وہ اب کم ہو چکی ہے۔ انڈر 5 مارٹیلٹی جو ریٹ تھی، جو 5 سال کے نیچے کے جو بچے مرتے تھے بہت زیادہ، وہ اب بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، 49% ڈکریز ہو چکی ہے، بہت کم بچے مرتے ہیں انڈر 5 کے۔ تو امیونائزیشنز نے لاکھوں کی زندگیاں بچائی ہے، الیکٹرسٹی اب دنیا کے ہر کسی کونے میں آلموسٹ پہنچ چکی ہے، میرین جو اینیملز ہے، جو جانور ہے جو سی کے اندر رہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ڈبل ہو چکا ہے 2010 سے لے کر آج تک۔ اور باقی جو الیگل فشنگ تھی اس پہ بین لگایا گیا ہے۔ جو پیرس ایگریمنٹ ہے، جو کلائمیٹ ایکشن کے لیے بولتا ہے، جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ پیرس ایگریمنٹ میں بتایا گیا ہے۔ تو 186 پارٹیز یعنی 186 کنٹریز نے اس پہ ریٹیفائی کیا، یعنی فارمل کنسنٹ دیا ہے کہ ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے کلائمیٹ چینج کے لیے۔ ایسے ہی باقی اور بھی فیکٹرز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، انڈیا کیا کچھ کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ انڈیا میں بہت ساری سکیمز لانچ کی ہے، تب سے نریگا لانچ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نریگا میں کیا بولتے ہیں، انسکلڈ جو لیبرز ہیں ان کو کام ملا ہے، ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ اچھا ہوا ہے، امپروو ہوا ہے۔ تو یہ مطلب جو گولز ہم نے پڑھے ہیں 17 گولز، یہ اسی کے مطابق چل رہا ہے، یہ سکیمز اسی کے حساب سے آ رہی ہے۔ نریگا جو ہے مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ جو ہے، یہ مان لو جو 8th گول ہے آپ کا ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ، یہ اسی کو اچیو کرنے میں لگا ہے۔ دوسرا کیا ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، ٹھیک ہے؟ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جو ہے آپ کا، یہ سبسڈائزڈ فوڈ گرینز دیتا ہے، کم قیمت پہ آپ کو فوڈ گرینز دیتا ہے۔ تو یہ بھی پھر جو دوسرا گول ہے آپ کا زیرو ہنگر، اس کو اچیو کرنے میں مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو تیسرا ہے سوچھ بھارت ابھیان، اوپن ڈیفیکیشن فری بنایا گیا ہے انڈیا کو 2019 تک، یہ بھی ایک اچھی ابھیان ہے۔ تو اس میں کیا آتا ہے، تیسرا گول آتا ہے جو گڈ ہیلتھ بولتا ہے، 6 گول آتا ہے، 6th گول جو بولتا ہے سینیٹیشن۔ یہ گولز اچیو کرنے میں بہت اچھی سکیمز
انڈیا گورنمنٹ نے لائی ہے کافی حد تک. جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں بولتا ہے رینیویبل انرجی جنریشن ہوگا. ٹارگیٹ رکھا گیا ہے 175 گیگا واٹ 2022 تک. سولر ونڈ انرجی کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے زیادہ سے زیادہ. تو یہ والا کس گول کو اچیو کرنے میں مدد کرے گا؟ 7th گول جو افورڈیبل اینڈ کلین انرجی کے بارے میں بتاتا ہے. اور پھر دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اٹل مشن فار ریجوینیشن اینڈ اربن ٹرانسفارمیشن امرت اور ہیریڈے. یہ اسکیمز لانچ کی گئی انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے میں. انفراسٹرکچر کس پوائنٹ میں آپ نے پڑھا تھا، کس گول میں پڑھا تھا؟ 9th گول میں. انڈسٹریز انوویشن اینڈ انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے، یہ اس گول کو اچیو کرنے میں آپ کی ہماری مدد کرے گا. اور پیرس جو ایگریمنٹ ہے انڈیا نے بھی اس پہ فارمل کنسنٹ دیا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے لیے ایکشن اٹھائیں گے اب بھارت دوارا بھی. تو یہ کس گول میں آتا تھا؟ 13th جو تھا کیا؟ کلائمیٹ ایکشن. اس کو اچیو کرنے میں یہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انڈیکس. یہ ایک انڈیکس ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ مطلب کس کنٹری نے کتنا پرفارم کیا ہے، کس فیلڈ میں، کس گول میں پرفارم کیا ہے. یہ کون ریلیز کرتا ہے؟ SDSN یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشنز نیٹ ورک. اس کو ریلیز کرتا ہے، اس انڈیکس کو 2019 میں کیا گیا ہے. تو اس میں بھارت کی جو رینکنگ ہے، انڈیا کی جو رینکنگ ہے وہ 115 آئی ہے. ٹھیک ہے، 115. ٹوٹل 162 کنٹریز ہے، اس میں 115 رینک آئی ہے انڈیا کی. اتنی اچھی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. پھر رپورٹ نکالتا ہے. وہ کون نکالتا ہے؟ GSDR. 2019 میں رپورٹ نکالی گئی گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ رپورٹ، جس کا تھیم تھا، جس کا ٹائٹل تھا دا فیوچر از ناؤ سائنس فار اچیونگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو اس میں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ جو ایجنڈا رکھا گیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ایجنڈا 2030، اس کی پروگریس ایوالویٹ کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اتنا سسٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بتایا گیا کہ جو رینیویبل انرجی ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 5% انکریز ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں رینیویبل انرجی. اور پرائسز جو الیکٹریسٹی کے تھے، رینیویبل الیکٹریسٹی کے، سولر اینڈ ونڈ جس میں آتا ہے، وہ 5 سال میں سب سے کم اب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. نیتی آیوگ جو ہے اس نے JK کو، خالی JK کو، ساری سٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز میں خالی JK کو اٹھایا ہے فرسٹ پائلاٹ پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے، فرسٹ پائلاٹ پروجیکٹ کے لیے نیتی آیوگ نے JK کو سلیکٹ کیا ہے، UT آف JK کو. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پائلاٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ اس میں یہ پبلک آؤٹ ریچ پروگرام ہے. اس میں مطلب جو بھی ایشوز ہوگے لوگوں کے وہ ڈائریکٹلی سنیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی ان کا پھر کیا جائے گا گورنمنٹ کے تھرو. تو اس میں JK کو کام جو ہوگا JK کا وہ UNDP کے ساتھ ہوگا، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ مل کے کام کریں گے اس گول کو اچیو کرنے میں. JK کے بارے میں تھوڑا ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو JK کی رینکنگ تھی 2018 میں وہ ویسی رینکنگ 2019 میں تھی 20th پوزیشن تھی SDG انڈیکس پہ. اور پرفارمر قرار دیا گیا JK کو. پرفارمر کیسا ہوتا ہے؟ مطلب اس نے 59 سکور کیا تھا، نیشنل ایوریج 60 تھا. اگر کوئی 100% سکور کرتا ہے اس کو اچیور بولتے ہیں. اگر 65 سے 99 جو سکور کرتا ہے اس کو بولتے ہیں فرنٹ رنر. اور جو 50 سے 64 سکور کرتا ہے اس کو بولتے ہیں پرفارمر. اور جو 0 سے 49 سکور کرتا ہے اس کو بولتے ہیں اسپائرنٹ. نو پاورٹی میں JK نے 58 سکور کیا. جنڈر ایکویلٹی میں 53، زیرو ہنگر میں 55، گڈ ہیلتھ میں 62، کوالٹی ایجوکیشن میں 54،
کلین واٹر سینیٹیشن میں 65، ٹھیک ہے، افورڈیبل اینڈ کلین انرجی میں 76 سب سے زیادہ، ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ میں 48۔ اور ایک امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو امول ہے، امول وہ سب سے اچھا ایک ابھی تک کوآپریٹو موومنٹ بنا ہے رولر پور کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ اس نے آپریشن فلڈ لانچ کیا ہے۔ تو یہ لیکچر ہم یہیں پہ اب اینڈ کریں گے۔ تو اگر آپ کو لیکچر ٹھیک لگا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہاں کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو دوسرے لیکچر میں آپ کو پھر میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی۔